باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حمد ہے اس اللہ کی جس کے لیے مولائے کائنات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، نہ تو میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں اور نہ ہی جنت کی لالچ سے کرتا ہوں، بلکہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی جو سمندر کی گہرائیوں میں موجود مچھلیوں کو غذا فراہم کرتا ہے۔ درود اور سلام محمد و آل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، آپ حیدر ٹی وی کی اسکرین پر اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں نور حیات، اور آپ کا میزبان اطہر جعفری موجود ہے شہر کراچی، ملک پاکستان کی نامور آواز مملکت ولایت کے ایک بہت ہی خوبصورت ثنا گزار ہمارے برادر عزیز جناب رضوان علی زیدی صاحب کے ہمراہ اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ رضوان بھائی، سب سے پہلے تو میزبان اطہر جعفری کی جانب سے عقیدتوں بھرا، محبتوں بھرا، خلوص بھرا تحفہ یا علی مدد السلام علیکم۔ اور آج کے اس بڑے دن یعنی عید اکبر، آج مولا کائنات کی آمد کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مبارکباد کے ساتھ ساتھ میں جا رہا ہوں اپنے محترم مہمان جناب رضوان علی زیدی بھائی کی خدمت اقدس میں، جو بہت انتظار کے بعد، جو بہت تاخیر کے بعد آج آپ کی سماعتوں میں بیٹھے ہیں، آپ کی بصارتوں میں خوبصورت چہرہ، خوبصورت انداز، خوبصورت گفتگو کرنے کا انداز اور خوبصورت لہن کے ساتھ ہمارے برادر عزیز رضوان بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم اطہر بھائی، الحمدللہ بھائی ٹھیک سب سے ٹھاک، پہلے میں تو حیدر خیریت ٹی سے۔ وی کینیڈا کی جانب سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ شکریہ۔ کو آج کی اس اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ہمارے پروڈیوسر جناب عقیل، حیدر رضوی بھائی اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آج کی خوبصورت عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ کیا خیال ہے رضوان بھائی، آج کی تو والی عید ہے، جو بچے نئے نئے کپڑے پہن کے بدل رہے ہوں گے اور اپنے پیرنٹس سے عیدی وصول کرنے کے لیے بالکل جو ہے موجود ہوں گے، تو کیا پیغام دیں گے ان بچوں کو جنہوں نے ابھی تک کپڑے نہیں چینج کیے ہیں، جی جی جنہوں نے میک اپ نہیں کیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں یا علی مدد، اور کیا حیدر ٹی وی کے جتنے بھی دیکھنے والے اس وقت لوگ ہیں ان کی سب کی خدمت میں السلام علیکم یا علی مدد، اور عید اکبر سرکار امیر المومنین کی آمد کی بہت بہت مبارکباد آپ تمام دیکھنے والوں کو پیش کرتا ہوں۔ اور میں اپنی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اطہر جعفری صاحب آپ کا، اور حیدر ٹیم کی پوری ٹیم کی جانب سے، حیدر ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ خاکسار کو اس وقت موقع فراہم کیا کہ میں اس وقت موجود ہوں۔ ٹوٹی پھوٹی آواز یہ جتنا بول گئے، شاید میں اس کے عین مطابق اترتا تو خیر نہیں ہوں، مگر بہرحال ان کی محبتیں ہیں مالک کہ آپ کی خیر فرمائے، مالک انہوں نے آپ کی خیر یاد کیا، فرمائے۔ میں اس وقت حاضر ہوں۔ اور حیدر ٹی وی کی پوری ٹیم جو ہے وہ آپ کی ممنون ہے، متشکر ہے کہ آپ نے کہا کہ خاکسار اصل میں وہ جس ذرے کو چاہے آفتاب بنا دے، بے شک اس میں کوئی اور دو رائے نہیں۔ رضوان بھائی کسی تعریف کو محتاج نہیں ہے۔ بہت ابھی ہم انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک بہترین عزادار، بہترین زوار، محبت اہل بیت سے سرشار، اور ہمیشہ میں نے ان کو عاجزی سے، انکساری سے، خلوص سے، لگن سے، محنت سے محفلوں میں پڑھتے ہوئے زواروں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور پروردگار ان کو اسی کام پر معمور رکھے، اس کام سے متمسک رکھے۔ رضوان بھائی، آغاز کر رہا ہوں میں آپ سے۔ رضوان بھائی، کہاں سے آغاز ہوا مدح سرائی کا؟ دیکھیں، یہ تو اطہر بھائی نہ کہ صرف میں بلکہ کوئی بھی مولا کا ذاکر، منقبت خواہ نہا خواہ، آغوش مادر سے ہی یہ سب ہمیں جو ہے نا وہ درس مل جاتا ہے۔ علی مولا، ماں ہمارا کی آغوش میں وہ جام پیا ہمارے ہے کانوں کے باپا۔ اندر جو سب سے پہلی آواز جو جاتی ہے وہ اس کی توحید کی، آہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان علی اللہ، ولی اللہ، علی مولا، علی کی توحید، علی مولا، اللہ کی توحید، آہا، نبی کی رسالت اور امیر المومنین کی امامت کا ہمیں پہلے ہی دن سے بتا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے جو ہے نا پھر وہ بس ماں کی آغوش میں نادیلی سن کر، اور پھر ایک جذبہ یعنی آہستہ آہستہ ویسے ہی بڑھتا چلا گیا۔ میرے والد محترم خود ذاکر اہل بیت تھے، چلا، وہ پڑھا کرتے تھے، ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایک اولاد جو ہے وہ اس کیا سلسلے کہنا، کو آگے بڑھائے، تو میں واہ نے واہ، اپنے والد کی اور اپنے والدین کی بلکہ اس خواہش کو میں نے آگے بڑھایا سلسلہ، اور بس 2008 سے ہی سمجھے کہ میں مسلسل جو ہے وہ منقبت خوانی میں داخل رہا میں۔ کیا بات ہے۔
2008 سے مستقل ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور ابھی تک ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں ثنا گزاری کرتے ہیں. اور رضوان بھائی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے آنے والے جو بھی کلام ہوتے ہیں وہ ان کو خوبصورتی سے اور نئی زمینوں پر نئے آئیڈیاز دے کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. رضوان بھائی کون سی شعراء عظام سے استفادہ حاصل کرتے ہیں؟ یعنی آپ کا آئیڈیل شاعر میں چاہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام کے توسل سے ہمارے ناظرین جو ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ بے چین ہیں کہ رضوان بھائی کوئی کلام سے آغاز کریں، لیکن ہم آخری سوال لیتے ہیں، پھر آپ کو کلام سنواتے ہیں اور اس کے بعد پھر گفتگو، پھر کلام انشاءاللہ سناتے ہیں. کون سے شاعر آپ کا آئیڈیل ہے؟ دیکھیں جعفری صاحب، ویسے تو بہت سارے شعراء اس وقت موجود ہیں پاکستان کے اندر، اور نہ کہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان کی سرزمین سے بھی میں نے بہت سارے کلام لکھوائے اور میں نے وہاں کے کلام بھی میں نے پڑھے. جی. تمام ہی شعراء حضرات جو بھی مدح اہل بیت میں لکھ رہے ہیں آہا. وہ عزت و احترام کے ساتھ وہ سر آنکھوں پر، مگر علامہ ڈاکٹر ماجد زابدی صاحب جو ہیں وہ کیا میرے بات ہے، محسنوں میں سے رہے. کیا بات ہے. انہوں نے مجھے شروع کے وقتوں میں بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور اس کے علاوہ پاکستان سے نور علی نور صاحب جو کہ اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں، انہوں نے جی. بہت زیادہ رہنمائی فرمائی. مرحوم مولا ان کی مغفرت فرمائے جناب ڈاکٹر ریحان ازمی صاحب نے شروع کے دنوں میں بہت زیادہ ساتھ دیا. تو اس وقت ماضی میں کافی سارے سینئر شعراء کو میں نے پڑھا، جی. محی فاضلی صاحب، میر احمد نویز صاحب، اور جیسے میں نے نام لیے دو چار حضرات کے، اور کئی شعراء حضرات کو میں نے پڑھا. اس وقت موجودہ جو شعراء کی جو ایک طویل فہرست ہے، جی. اس کے اندر نوجوان شعراء میں کافی میں فوکس کیا ہوں ان لڑکوں کے اوپر، کیونکہ ظاہر بات ہے کسی بھی پڑھنے والے کو ایک اچھا کلام چاہیے ہوتا ہے. کیا بات ہے. ہم اپنا کسی شاعر کے پاس موضوع لے کے جاتے ہیں تو ہمیں اس وقت میری اپنی ذاتی جو رائے ہے، اس وقت ذاتی خیال جو اس وقت میرا ہے کہ مجھے اچھا کلام چاہیے میرے آئیڈیا کے اوپر. واہ. تو وہ چاہے کوئی 16 سال کا نوجوان شاعر ہو یا کوئی 70 سال کا کوئی شاعر ہو، تو مجھے شاعر سے صرف مجھے اپنا ایک اچھا کلام مجھے چاہیے ہوتا ہے. تو بہرحال ماضی میں بھی تمام سینئر شعراء کو میں نے پڑھا، اس وقت بھی پڑھتا رہتا ہوں، اور اچھے شعراء اس وقت کلام لکھ رہے ہیں، میں ان کو مسلسل پڑھ رہا ہوں. اچھا رضوان بھائی، اچھا کلام، معیاری کلام، یا آپ کے ذہن میں جو آئیڈیاز آ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں جو مصرے آ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں جو خیالات آ رہے ہیں، تو وہ شاعر کے ساتھ بیٹھ کے ضم ہوتے ہیں، یا آپ اپنا خیال شاعر کو پیش کر دیا کہ بھائی میرا خیال یہ ہے، اس طرح مصرے آنے چاہیے، اس میں اس طرح کا ذکر ہو، یہ دکھایا جائے، یا آپ شاعر کے ساتھ خود بیٹھ کے جو ہے وہ مصرے انہوں نے لکھے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ مصرع یہاں مزہ نہیں آ رہا، کچھ اور لکھیں، تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے؟ بالکل. دیکھیں، شاعر کے ساتھ جب آپ بیٹھ کے کوئی چیز لکھوا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ظاہر بات ہے جو آپ اپنا خیال ایک لے کے گئے ہیں، جو آپ ایک فضائل کا جو بھی ٹکڑا آپ لے کے گئے ہیں منقبت کے حوالے سے، جب وہ شاعر اس کے بعد لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جب کلام ترتیب ہو رہا ہوتا ہے تو نئے خیالات آٹومیٹکلی آ رہے ہوتے ہیں کیا بات ہے. کہ یہ بھی ایک روایت ہے، یہ بھی یہ ایک بھی آ حدیث جائے، ہے، یہ بھی اس اس کے میں اندر اگر ایڈجسٹ آ ہو جائے. جائے واہ واہ. تو اس میں قافیہ اگر ایک گنجائش ہوتی ہے، اگر اجازت دے رہی ہوتی ہے زمین کلام کی، تو اس میں نئے نئے اشعار بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور کیا یہ بات ہے. بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے یہ. اور اس کے علاوہ تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ آئیڈیا نکالنا جو ہے وہ بیسکلی، میں یہ بات خصوصاً اپنے ساتھ کے پڑھنے والے اور اپنے جونیئر پڑھنے والوں کو ضرور یہ کہوں گا، جیسے انہوں نے سوال کیا اس بات سے بالکل متصل کرتے ہوئے، کہ کتاب سے پتہ نہیں ہم کیوں آج کل دور ہو گئے. کیا بات ہے. کتاب سے ہمیں جو ہے نا وہ لگاؤ رکھنا چاہیے. کتاب آپ پڑھیں، آپ فضائل مصائب کی کتابیں پڑھیں. اگر آپ کے پاس کتاب پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے تو کم سے کم آپ کسی مجلس میں آپ ضرور جا کے بیٹھیں، علماء کو سنیں، ذاکرین کو سنیں، تاکہ وہاں سے جو فضائل آپ کو نکل کر آ رہا ہے، جو آپ تک پہنچ رہا ہے، اس سے آپ اپنا ایک موضوع بنائیں اور شعراء کے پاس جا کے بیٹھیں، ان سے اپنے کلام آپ تشکیل کروائیں. آپ کیا بات ہے. سامعین محترم، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں شہر کراچی، ملک پاکستان، بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا گزار ہمارے برادر عزیز جناب رضوان علی زیدی صاحب. ہم گفتگو کے اس سلسلے کو یہاں پر روکتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اس عید کے موقع پر کون سا پہلا تحفہ آپ کی خدمت میں جا رہا ہے. اس سے پہلے میں جناب ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب کے کلام کا ایک مطلع اور دو شعر حاضر کرتا ہوں اپنے بھائی رضوان زیدی بھائی کی اجازت سے، کیونکہ رضوان زیدی بھائی بہت ایک مملکت ولایت کے ایک ایسے قلمکار کے زیادہ تر کلام پیش کرتے ہیں جو ایک وقت میں ادیب بھی ہیں، خطیب بے بھی ہیں، شک، بے شک، اسکالر بھی ہیں، اور بے شک. بہترین لہجہ رکھتے ہیں، بہترین انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں سمندر کو کوزے کے اندر بند کرنے والے کیا خطیب کا نام ہے ڈاکٹر ماجد رضا بے عابدی. شک. علی کے بغض میں جو بار بار بولتا ہے، واہ. دراصل اس کے نسب کا ادھار بولتا ہے. کیا علی کو بولتے دیکھا تو مصطفیٰ نے کہا کہ تیرے لہجے میں پروردگار بولتا ہے، سبحان اللہ، تیرے سبحان لہجے میں اللہ. پروردگار بولتا ہے. ارے نظر مقصر و غالی جو آئے ان سے کہو کہ تیرا عقیدہ نہیں کاروبار بولتا ہے. کیا
تیرا عقیدہ نہیں کاروبار بولتا ہے. بس ان اشعار کے سائے میں جا رہا ہوں اپنے برادر رضوان علی زیدی کی خدمت میں. رضوان بھائی کون سا پہلا تحفہ پیش کر رہے ہیں؟ کس کے قلم سے قلم بند اور کس کی بنائی ہوئی دھن جو ہے وہ ہمارے سامعین کی سماعتوں میں رس گھولنے جا رہی ہے؟ جی اطہر بھائی کہ جیسے کہ اب آج جو ہے وہ ہم جشن مولد کعبہ کے سلسلے میں پروگرام چل رہا ہے، تو میں آپ نے 4 مصرے بھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے پڑھ دیے ہیں. جی تو انہی کا ایک کلام لکھا ہوا اور انہی کی کمپوزیشن میں ایک آپ کو کلام اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو عطا پیش کرتا ہوں. اور اس کلام سے مولا کی بارگاہ سے مجھے بہت عزتیں میرے دامن میں آئیں، میرے حصے میں آئیں. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ کلام مجھے بہرحال لکھ کے دیا کلام، اور یہ میں نے 2017 کے اپنے منقبت البم میں یہ کلام میں نے پڑھا تھا. ماشاءاللہ. اور مولا نے بہت عزتیں اس کلام سے مجھے عطا کری. اسی سے میں مطلع اور چند اشعار اپنے سننے والوں کو پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. ایک مرتبہ تمام ناظرین درود کی تلاوت ہدیہ فرمائیں. اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد و و آل محمد محمد. وجل فرجہ. بسم اللہ. کن فیکن 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 کن فیکن. جب جہاں تو نے اے حیدر کہہ دیا تو ہو گیا. جب جہاں تو نے اے حیدر کہہ دیا تو ہو گیا. کن فیکن جب وہ کہہ دے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. جب جہاں تو نے اے حیدر کہہ دیا تو ہو گیا. 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 ایک بے زر کو ابو ذر کہہ دیا تو ہو گیا. ایک بے زر کو ابو ذر کہہ دیا تو ہو گیا. کیا بات ہے. جب پڑھائی آپ نے زندہ جنازے کی نماز. جب پڑھائی آپ نے زندہ جنازے کی نماز. لوگ بولے یہ تو تھا زندہ ہوئی کیسی نماز. چل دیے یہ کہہ کے حیدر کہہ دیا تو ہو گیا. سبحان اللہ. چل دیے یہ کہہ کے حیدر کہہ دیا تو ہو گیا. مولا کی آمد کا جشن ہم منا رہے اس وقت بیٹھے ہوئے. حضور بند پیش کرتا ہوں بطور خاص. پیش حق ہے مادر حیدر کا رتبہ کس قدر. فاطمہ بنت اسد کی یہ زباں کا ہے اثر. بہر حیدر کعبے میں در کہہ دیا تو ہو گیا. بہر حیدر کعبے میں در کہہ دیا تو ہو گیا. اپنی جانب سے اطہر بھائی آپ کی جانب سے اور تمام سننے والوں کی جانب سے یہ شعر یہ مصرے بطور خاص پیش کرتا ہوں. جب بھی آپ آج کی شب کا واسطہ آج کے دن کا آپ کو واسطہ کہ پروردگار جب بھی یہ دیکھنے والے ہو یہ سننے والے امیر المومنین کی بارگاہ نجف اشرف حاضری کے لیے پیش ہوں گے تو امیر المومنین کے ذریعے کو تھام کے ان مصروں کو ضرور آپ نے یاد کرنا ہے. میں تیری چوکھٹ کا نوکر ہوں میرے مولا علی. میں تیری چوکھٹ کا نوکر ہوں میرے مولا علی. فیض تیری نوکری کا یہ ہے گر میں نے کبھی جب بھی تیرا نام لے کر کہہ دیا تو ہو گیا. سبحان اللہ. جب بھی تیرا نام لے کر کہہ دیا تو ہو گیا. ایک اس میں بند بطور خاص پیش کرتا ہوں. بند میں پیش کروں گا، واقعہ دیکھنے اور سننے والوں کے ذہن میں آ جائے گا. ابھی اطہر بھائی پیش کرتا ہوں. کہہ دیا تو ہو گیا. سامنے مولا حسن کے گر کوئی گستاخ ہو. سامنے مولا حسن کے گر کوئی گستاخ ہو.
دیکھیے مولا حسن کا معجزہ دوستوں، سبحان اللہ، نر کو مادہ، مادہ کو نر بھائی واہ کہہ واہ 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 دیا واہ، تو ہو گیا، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، نر کو مادہ، مادہ کو نر کہہ دیا تو ہو گیا، نر کو مادہ، مادہ کو نر کہہ دیا تو ہو گیا، 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 جب جہاں تو نے اے حیدر کہہ دیا تو ہو گیا۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، سامعین محترم، بہت ہی خوبصورت لب و لہن میں ایک بہت ہی خوبصورت شاعر کا کلام، ایک بہت ہی خوبصورت ثنا گزار آپ کی سماعتوں کی نظر فرما رہے تھے جناب رضوان زیدی، جناب ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب کے قلم سے قلم بند، اور پوری انہوں نے تاریخ جو ہے اس کلام کے بندوں کے اندر جو ہے وہ سمیٹ دی، مالک ان کی خیر فرمائے۔ اگر کعبے میں آ جانا فقط ایک حادثہ ہوتا، اگر کعبے میں آ جانا فقط ایک حادثہ ہوتا تو نشاں باقی ہے جو اب تک وہ کب کا مٹ چکا ہوتا۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں سوئے کعبہ دیکھ کر محسن، میں اکثر سوچتا ہوں سوئے کعبہ دیکھ کر محسن کہ جہاں آنے پہ سجدہ ہے وہاں رہتا تو کیا ہوتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں آنے پہ سجدہ ہے واہ واہ، ارے وہاں رہتا تو کیا ہوتا۔ سامعین محترم، ہم ایک دفعہ پھر گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ رضوان بھائی یہ بتائیں کہ شہر کراچی، ملک پاکستان کی آپ ایک نمائندہ آواز ہیں، لیکن ملیر جو ہمارا ایک عزاداری کا گڑھ رہا ہے، جہاں دربار حسینی امام بارگاہ ہے، تھوڑا سا آگے جائیں تو حسینی عزادار تنظیم کا جو ایریا لگ جاتا ہے، پھر آپ کے اس طرف آ جائیں تو ملیر جعفر طیار کا ایریا لگ جاتا ہے، تھوڑا سا اس طرف بڑھیں تو شاہ فیصل کی ایک بہترین عزاداری ہے، یہ پوری عزاداری کا گڑھ ہے جہاں آپ رہتے ہیں، اور ملیر کی آپ نمائندہ آواز ہیں، جو مستقل 2008 سے مومنین کی سماعتوں میں اتنے خوبصورت کلام، جیسا کہ آپ نے عرش پر محفل سجوا دی، اور اتنے خوبصورت انداز میں آپ شہر کراچی کی ہی نمائندگی فرما رہے ہیں، تو کیسا لگتا ہے؟ بالکل اطہر بھائی، یہ تو خیر آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں پہ جامع مسجد دربار حسینی حسین آباد میں ایک تاریخ ہے دربار ایک حسینی کی، تاریخ ہے، بالکل وہاں پہ اساتذہ نے وہاں پڑھا ہے، علامہ مرحوم طالب جوہری صاحب وہاں پہ اشرا پڑھا کرتے تھے، اور کئی خطبہ ذاکرین وہاں پہ اشرا پڑھ چکے ہیں۔ اسی بارگاہ میں ہی میرے والد محترم جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اس بارگاہ کے خدام تھے، بھائی کیا بات ہے، بڑی انہوں نے خدمت وہاں پہ واہ میرے واہ، والد نے کری ہے، میرے والد صاحب یعنی اسلام آپ تھے۔ کے اس عمل سے، یعنی جو بی بی نے آپ کو ڈیوٹیاں منتخب کی ہیں، آپ نے اپنے والد محترم کا بھی نام جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا دیا، کیا کہنے ہیں بھائی، سبحان اللہ۔ تو بس دربار حسینی ہی سمجھ لیں کہ میرا ہوم گراؤنڈ رہا، اور آج بھی وہاں کے لوگ یہ نہیں کہ میں وہاں کا مقامی ہوں تو مجھے بس سن لیتے ہیں، مجھے بہت عزت دیتے ہیں، کیا بہت بات ہے، میری رسپیکٹ کرتے ہیں وہاں پہ۔ اچھا یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے رضوان بھائی، کہ ایک مقامی چونکہ رہتا بھی وہیں ہے، ظاہر ہے کہ ایک مہینے کے اگر 365 دن ہیں تو 300 دن تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن آپ کی ویلیو جو ہے وہ ڈی نہیں ہوئی، بلکہ اب وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے پرستار جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ بالکل، بس یہ ان کی وہاں کی محبتیں ہیں، کیونکہ بچپنا وہیں اسی ہمارے علاقے میں ادھر گزرا ہے، تو میرے والد صاحب کی وہاں کے لوگ بہت زیادہ رسپیکٹ کیا کرتے تھے، تو وہ سمجھ لیں کہ میں اپنے والد صاحب کی جو وش تھی اس کو میں نے مکمل کیا، تو آج وہ میری اتنی ہی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ دربار حسینی کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بتایا حسینی صفات خانہ جی، بارگاہ جو ہے اس کے ساتھ متصل ہمارے علاقہ لگتا ہے جعفر طیار سوسائٹی، اور وہاں پہ مرکزی ایک بہت بارگاہ بڑی، اور پھر بالکل شاہ فیصل سارے، یعنی اطراف میں ہی ہماری عزاداری رہتی ہے، اور ہم مسلسل جو ہے وہ عزاداری میں انوالو رہتے ہیں، فرش عزا، فرش ولا، محافل، مجالس، اسی میں بس ہماری پرورش ہوئی ہے، اور میں بس میرے پاس لفظ نہیں ہے، میرا جس علاقے سے تعلق ہے، مطلب بڑے بڑے نام وہاں پہ جو ہے آگے پڑھ کے جا چکے ہیں، اور ان کے سامنے پڑھنا، اس بارگاہ کے اندر پڑھنا، یا مرکزی بارگاہ جعفر طیار سوسائٹی کے اندر خطبہ و سینئرز کے ساتھ پڑھنا، یہ ایک بڑا جو سمجھ لیں کہ امتحان ہوتا ہے کسی بھی پڑھنے والے کے لیے۔ بہرحال یہ پرورش کا ہی نتیجہ ہے کہ ہمارے سینئرز نے ہماری سپورٹ کری، اور ہمیں جو نا وہ انوائرمنٹ ہمیں ایسا ملا کہ ہماری پرورش اسی فرش عزا، فرش ولا سے ہوتی چلی گئی۔ کیا بات ہے، یعنی اس ثنا گزار کے لیے کتنا فخر کا مقام ہے جس کی پہچان دربار حسینی کے نام سے ہو، بے شک بھائی کیا بات ہے۔ رضوان بھائی کیا سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ میں آپ کو
چونکہ ابھی ہم جماعت چاہیں گے ثانی یہ جو عید کے پرمسرت لمحات ہیں نا، جو مولا کائنات کی آمد کی خوشی میں جو لوگوں کے حسین چہرے کھلے ہوئے ہیں نا، یہ چونکہ علی کے ذکر پر تو چہرہ کھلتا ہے، بے شک بے شک منافق اور مومن کی پہچان ہے علی بے شک مولا، بے شک تو میں چاہوں گا کہ لوگوں کے چہرے کھلتے بھی رہیں اور ہماری تھوڑی سی گفتگو کا سلسلہ بھی چلتا رہے. تو بے شک ابھی ہمارے پہلے سیشن کا کچھ وقت باقی ہے جو ہم مولا کائنات کے فضائل پر جو ہے پر انشاءاللہ لے کر جا رہے ہیں. جی میں آپ کو اپنے پچھلے سال گزشتہ سال میں نے ایک کلام مولا میر کی بارگاہ میں نے پڑھا، اس سے میں آپ کو چند اشعار آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کرتا ہوں، اپنے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے. بسم اللہ. اس سے ایک مطلب اور چند اشعار پیش کرتا ہوں. عطا اگر ایک مرتبہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں گے تو اللہم دیکھیے حوصلہ افزائی بھی صلی ہوگی. اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد. دشمن حیدر کے سینے کو جلانے کے لیے، بھائی کیا بات ہے، واہ واہ. دشمن حیدر کے سینے کو جلانے کے لیے، واہ دشمن حیدر کے سینے کو جلانے کے لیے واہ. آ گیا میں مدحت حیدر بھائی سبحان سنانے اللہ، کے بھائی واہ 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 لیے، واہ. بھائی کیا اچھا ہے، واہ دشمن واہ واہ. حیدر کے سینے کو جلانے کے لیے بھائی واہ واہ. آ گیا میں مدحت حیدر سنانے کے لیے، دشمن حیدر کے سینے کو جلانے کے لیے. آج کی شب کا خاص ترین شعر پیش کرتا ہوں. آج جو جشن ظہور مرتضیٰ سے دور ہیں، آج جو جشن ظہور مرتضیٰ سے دور ہے، پاؤں پکڑیں گے وہ قائم کو منانے کے لیے، دشمن حیدر کے سینے کو جلانے کے لیے. سماعتوں کی نظر سے حضور بطور خاص پیش کرتا ہوں. بحث گر دشمن کرے قصہ احد کا چھیڑ دو، بھائی کیا اچھا ہے، بحث گر دشمن کرے قصہ احد کا چھیڑ دو، بس یہ قصہ کافی ہے اس کو بھگانے کے لیے. بھائی کیا اچھا ہے، دشمن حیدر کے سینے کو واہ جلانے کے لیے، بھائی بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ. دشمن حیدر کے سینے کو جلانے کے لیے، دانے دانے پر لکھا ہوگا علی والے کا نام، دانے دانے پر لکھا ہوگا علی والے کا نام، اور ترس جائے گا دشمن کھانا کھانے کے لیے، دشمن حیدر کے سینے کو جلانے کے لیے. سلسلے کا شعر حضور بطور خاص پیش کرتا ہوں کہ دیکھ کر پرچم کو ان کا ٹوٹ جاتا ہے نکاح، دیکھ کر پرچم کو ان کا ٹوٹ جاتا ہے نکاح، جاگے تھے جن کے بڑے پرچم اٹھانے کے لیے، دشمن حیدر کے سینے کو جلانے کے لیے، آ نہ پائیں اس لیے وہ چادر تطہیر میں، کیا کہنے، آ نہ پائیں اس لیے وہ چادر تطہیر میں، شرط ہے صدیقیت چادر میں آنے کے لیے، دشمن حیدر کے سینے کو جلانے کے لیے. بھائی کیا منظر پیش کیا آپ نے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سامعین محترم، جناب رضوان علی زیدی صاحب نور حیات کی اسکرین پر اس وقت جلوہ افروز ہیں اور آپ کی ولائی سماعتوں میں ولائی کلام پیش فرما رہے ہیں. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. موسیقی کو جس طرح
روح کی غذا کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اچھی شاعری کو ذہنی آسودگی کا سبب کہا جاتا ہے۔ آخرش تلخی گفتار طلب وہ مجھے اپنے ہی معیار طلب لے آیا۔ پہلے استاد ہونا فخر تھا، اب بے استاد ہونا فخر ہے۔ جو ہمارے اساتذہ تھے، جو ہیں موجود اب بھی، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کے چھوٹے فرزند برادر سلمان اعظمی کے چھوٹے بھائی جناب ارسلان اعظمی صاحب، اساتذہ اگر دیکھتے تھے تو ایسے نظر اٹھاتے تھے۔ بات یہ کہ لکھنؤ کا ادب اور کراچی کے ادب میں بہت بڑا فرق ہے۔ Exactly. ہم جدید اور قدیم کا فرق لکھنؤ اور کراچی ہے، وہ دور اور آج کا دور نہیں ہے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ تو رسائی ادب میں آپ اپنا کردار کیا سمجھتی ہیں؟ میں بس کوشش کر رہی ہوں اور امید ہے مجھے کہ میں اچھے سے اچھا کر سکوں گی انشاءاللہ۔ جیسے حضرت ابراہیم کو جو آگ میں ڈالا گیا تھا، اسے بجھانے کے لیے وہ پرندہ بھی یہی امید لے کے جاتا تھا نا۔ نوجوانوں تک شاعری جو ہے وہ بآسانی پہنچ رہی ہے۔ اب ماشاءاللہ مجھے دیکھنے میں آ رہا، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، مگر نوجوان شعراء بھی آ رہے ہیں، نوجوان سامع بھی آ رہے ہیں۔ یعنی بنیادی جو اصول ہوتے ہیں نا زبان کے یا شاعری کے، میرے یہاں انیس اور دبیر دونوں ہم پلنا ہیں، ہم وزن ہیں، برابر ہیں۔ مرتبہ پھر تمام حاضرین، تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی کی اسکرین پر پروگرام نور حیات، اور نور حیات میں آج جلوہ افروز ہیں مملکت ولایت کے ایک نامور ثنا گزار، بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خان، منقبت خان، بلکہ یوں کہوں کہ قاری قصائد آل محمد جناب رضوان علی زیدی صاحب اس وقت جلوہ افروز ہیں، اور ولا کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ولایت جو ہے وہ اس وقت پورے گھروں میں خوشیاں منا رہی ہے، کیونکہ آج آمد امیر المومنین ہے، آج زوجہ بطول کی آمد ہے، آج حسنین کے بابا کی آمد ہے، آج فاتح بدر و حنین کی آمد ہے، اور بہت بڑا عید کا دن ہے۔ آغاز میں رضا میں ہم نے کہا تھا جو بچے ابھی تک تیار ہو کے میک اپ کر کے اپنے پیرنٹس سے عیدی لینے نہیں گئے، تو یہ ہم نے ان کو وقفہ دیا تھا کہ جلدی جلدی جائیں اور عیدی آج لینا نہ بھولیں، آج عید کا دن ہے، اور بھائی پیرنٹس بھی زیادہ کنجوسی نہ کریں، کیونکہ آج تو دل کھول کے لٹانے کا دن ہے۔ میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں کہ میں بھیک مانگنے اسی دہلیز پر گیا۔ جناب میر تکلم صاحب کے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ میں بھیک مانگنے اسی دہلیز پر گیا، دنیا کو جس کا فاقہ شکم سیر کر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بھیک مانگنے اسی دہلیز پر گیا، دنیا کو جس کا فاقہ شکم سیر کر گیا، مغرب کی سمت کعبہ، نجف بھی اسی طرف۔ سبحان اللہ، کچھ کہنے آ رہا ہوں، کیا کہنے؟ مغرب کی سمت کعبہ، ارے نجف بھی اسی طرف، ایک سجدہ ایک وقت میں 2 کام کر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ مغرب کی سمت کعبہ، نجف بھی اسی طرف، ارے ایک سجدہ ایک وقت میں 2 کام کر گیا، ایک سجدہ ایک وقت میں 2 کام کر گیا۔ میں جانتا ہوں آپ کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، اور وہ بچے جو عیدی لینے گئے تھے وہ بھی عیدی لے کر آ گئے، اور کچھ لوگ قطاروں میں لگے ہوئے ہیں۔ چلیں میں گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ رضوان بھائی، ویسے چونکہ ایک بہترین عزادار، بہترین ثنا گزار اور بہترین مولا کے خدمت گزار اور زواروں کے خدمت گزار، موت بھی دفعہ شاید انہیں خود بھی یاد نہ ہو کہ یہ نجف، کربلا، شام، سامرہ اور مشہد، قم اور عمرہ، تو اتنی ساری سعادتیں جب آپ کو ملتی ہیں تو یقیناً کہ شکر کے سجدے کے بعد آپ اپنے والدین کو دعائیں دیتے ہوں گے۔ رضوان بھائی، کتنی دفعہ آپ زواری کے شرف سے مشرف ہوئے، اور وہاں زواروں کی خدمت جب آپ کرتے ہیں تو وہاں سے کس طرح کا فیڈ بیک آتا ہے، کتنی دعائیں آپ کو ملتی ہیں؟ جی اطہر بھائی، ویسے تو ابھی آپ نے خود کہا کہ مجھے خود بھی یاد نہیں ہے، واقعی یہ حقیقت ہے کہ مجھے خود بھی یاد نہیں کہ میں اس وقت کتنی مرتبہ عراق کی طرف میں جا چکا ہوں، نہ کہ صرف عراق بلکہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے روضے کی طرف سیریا اور ایران، امام رضا، بی بی معصومہ قم کی طرف بھی اکثر سفر رہا۔ کربلا معلیٰ میرا جنون ہے، مجھے مطلب میرا 15 دن کا بھی اگر کوئی گیپ آ جاتا تو مجھے بے چینی شروع ہو جاتی کہ میں کیوں اس وقت جو ہے نا وہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھے بس کربلا کی طرف مجھے جانا ہے، یہ میرا جنون ہے، یہ میرا عشق ہے، کربلا میرا عشق ہے، میرا جنون ہے میرا۔ بہرحال
مختلف زائرین کے ساتھ وہاں پہ گروپس کرنے کا موقع مجھے ملا ہے، نہ کہ صرف پاکستان کے زائرین بلکہ امریکہ کے زائرین اور لندن کے بھی اور دیگر ممالک کے زائرین کے ساتھ مجھے جو ہے وہ زواری کرنے کا مجھے موقع ملا، ان کی خدمت کرنے کا 8-9 مرتبہ 8-9 مرتبہ تقریباً عاشور میں ادھر کر چکا ہوں، اور دیگر مخصوصیاں عراق کے میں کر چکا ہوں۔ مجھے تو بس خدمت مجھے زواروں کی مجھے کرنی ہوتی ہے، اور مجھے ان کو فضائل سنانا ہے، مجھے ان کو وہاں پہ مصائب سنانا ہے، اور مجھے مولا کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہونے کا مجھے موقع وہاں پہ فراہم ہوتا ہے۔ ان کی دہلیز چاٹ کے یہ مولا نے شاید تھوڑی بہت آواز کے اندر یہ تازگی اگر دے دی ہے تو یہ ان کے ذکر کا، ان کی دہلیز کو چاٹنے کا صدقہ ہے یہ۔ بس میں جتنا بھی شاید کر چکا ہوں مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ میں کتنی خدمت مولا کے زائرین کی میں کر چکا ہوں گا، اور جتنی بھی کر چکا ہوں وہ بالکل سمجھ لیں کہ سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے وہ۔ تو بہرحال یہ در ایسا ہے کہ آپ یہاں پہ جتنا مولا کی بارگاہ میں آسانیاں آپ زواروں کے لیے پیدا کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا سائن ایک ہوتا ہے کہ مولا آپ کی آگے کی راہیں جو ہے نا وہ ہموار کر دیتے ہیں، آگے کی راہیں جو ہے وہ آسان فرما دیتے ہیں مولا۔ بھائی سبحان اللہ، یعنی یہ وہ سمندر ہے، یہ وہ عشق کا سمندر ہے جس میں آپ جتنا ڈوبیں گے اتنا ابھریں گے۔ بے شک بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں رضا میں کوئی ایسا واقعہ زواری کے حوالے سے، کسی زائر کی خدمت کے حوالے سے، جب آپ دل کو بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے اور خوشی سے چہرے پہ چہرہ دمک رہا ہو، آنسو آ گئے ہوں خدمت گزاری کے اندر، کوئی ایسا واقعہ؟ کیونکہ انہیں مستقل میں جب بھی فیس بک سوشل میڈیا کا دور ہے سامعین محترم، جب بھی فیس بک کھولی جائے تو رضوان زیدی صاحب کبھی کربلا معلیٰ میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی نجف میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی مشہد میں، کبھی قم میں، کبھی بیوی کی زری سے شام میں اس شام والی بی بی کے حضور عقیلہ بنی ہاشم کی، تو اتنی معدد بار۔ اچھا کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا جس میں آنسو آ گئے ہوں دل میں خدمت گزاری؟ بالکل اطہر بھائی، میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو بس 2 مختصر ترین میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں تاکہ جو ہے وہ جو ابھی تک، اور یہ خصوصی دعا آج کی شب کے صدقے، آج کے دن کے صدقے کہ مولا آج کے امیر المومنین کی آمد کے صدقے، جو ابھی تک مولا کے عزادار چاہنے والے کسی بھی وجہ سے کربلا معلیٰ کی زیارت سے محروم ہے، مولا ان کو جلد سے جلد اپنے دربار میں طلب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک اربعین، جب میں نے سب سے پہلا اربعین میں کرنے کے لیے عراق اترا، اور میں نجف سے کربلا مشی کر رہے تھے ہم وہاں پہ، تو پاکستانی موقع وہاں پہ بہت مشہور، سب سے بڑا اور سب سے پہلا موقع 1086 وہاں پہ میں موجود تھا، اور رات کا تقریباً کوئی لگ بھگ کوئی 3:15 کا ٹائم ہو رہا ہوگا، تو بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اس دوران وہاں پہ۔ تو کچھ دوست احباب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ اور کہنے لگے بھائی آپ بھی یہاں پہ آئے ہوئے تو چلیں کچھ سنا دیں یہاں پہ آپ، کچھ کلام ولام۔ تو آپ یقین جانیے اطہر بھائی کہ وہاں پہ اس وقت موقع کے اندر تمام زائرین سو رہے تھے، اور 20-22 لوگ تقریباً ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور آگ واگ لگائی ہوئی تھی وہاں پہ، ادھر ٹھنڈ بہت تھی۔ تو میں چھوٹی شہزادی کا میں نے وہاں پہ کلام میں نے پڑھا۔ آپ یقین جانیے کہ اکثریت جو لوگ زائرین سو رہے تھے وہ اٹھ کے باہر آ گئے، اور انہوں نے گریہ کیا مولا کی بارگاہ کے اندر۔ میں نے چھوٹی شہزادی کا میں نے وہاں کلام پڑھا۔ ابھی اطہر بھائی میں کربلا پہنچا بھی نہیں تھا، تو وہیں پہ مجھے ایک صاحب نے مجھے بولا کہ اگلے سال کربلا آپ نے میرے ساتھ کرنا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، میں بھی کربلا پہنچا بھی نہیں تھا، کیا کہنے۔ تو یہ میرے لیے جو نا بالکل ایک امپریسنگ تھا، اور میں مولا کی بارگاہ میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ بس وہ سلسلہ جو میرا بنا، تو مولا کے کرم سے آج تک مسلسل میں جو ہوں مولا کی بارگاہ کی طرف سفر میں ہوں۔ باقی ابھی گزشتہ سال ہی یہ سمجھیے کہ میں اربعین کر کے میں واپس پلٹ رہا تھا، اور نجف ایئرپورٹ پہ میں موجود تھا۔ یہ میں آپ کو بڑا ایک عجیب سا میں آپ کو واقعہ آپ اپنے دیکھنے سننے والوں کو بتاؤں کہ نجف ایئرپورٹ میں موجود تھا، پورا گروپ میرا واپس پاکستان آ رہا تھا، اور کافی رش تھا نجف ایئرپورٹ کے اوپر، کیونکہ اربعین کے بعد کی واپسی جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے جتنا جاتے وقت رش اتنا ہی واپسی کے اوپر رش۔ تو واپسی کے اوپر تھے، ایک دم سے ایک آواز آئی بھائی رضوان کدھر ہے، رضوان کدھر ہے؟ تو میں ذرا پیچھے کی طرف بیٹھا ہوا تھا، میری جو سامان کی ٹرالی تھی، میرا پاسپورٹ، میرا ٹکٹ جو ہے وہ سب جو ہے وہ میرے قافلے کے سالار کے پاس تھا، اور وہ بورڈنگ پہ کھڑا ہوا تھا، اور صرف 2 ہی لوگ رہ گئے تھے، اور اس کے بعد میری ٹرالی کا نمبر تھا۔ تو انہوں نے بولا جی فون آیا جناب، آپ یہ بات کر لیجیے۔ تو مجھے گروپ سے مجھے فون آیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کا یہ فلاں ویزا بھی تو آپ کا ویزا باقی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو جائے گا کہ آپ 28 سفر کے لیے میرا گروپ عراق کر کے جائیں آپ واپس۔ بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو یہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ بہرحال میں نے اپنے جس گروپ کے ساتھ میں گیا تھا ان سے میں نے پرمیشن لی، تو میں نجف ایئرپورٹ سے میں واپس میں نجف آیا ہوں، اور میں نے پھر 28 سفر کی وہاں مخصوصی، اور پھر میں
पूरा 1 महीना मैं वहाँ रुक कर आया था। ये मेरे लिए एक बिल्कुल भाई एक सुभान अल्लाह, भाई अजीब सी सुभान खबर अल्लाह। थी। यानी एक वक्त में आपने दो दफ़ा उस दरबार में हाजिर हो गए, यानी बिल्कुल कि आप रुखसती लेकर वापस आ गए, फिर नजफ़ एयरपोर्ट से फिर आपका क्या कहना है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सामईन मोहतरम, यकीनन के ये वो दर है जहाँ अताओं का सिलसिला जारी है, बस आपकी और मांगने की नीयत होनी चाहिए, बेशक वो बेशक। नियतों का सिला जो है वहीं के वहीं जो है वो दे देते हैं। रिज़ा ने क्या सुना रहे हैं हमारे नाज़रीन को? मैं बिल्कुल एक कलाम से चंद अशार पेश करता हूँ। ये भी कलाम 2018 में मैंने रिकॉर्ड कराया और ये पूरी दुनिया में कलाम ये गूंजा और आज भी क्या बात अक्सर है, पढ़ने वाले ये कलाम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। मौलाना ने इस कलाम से बड़ी इज़्ज़त दी अतर भाई। और ये आप यकीन करें कि मैंने एल्बम में ये कलाम रिकॉर्ड करा तो शायद मैं, क्योंकि बिल्कुल सच बोलने का मैं आदी हूँ क्या कहना और है? सच ही मैं बोलता हूँ, जी हैं आप। तो बहरहाल ये कलाम मेरा शायद एल्बम में इतना नहीं चल पाया था उस वक्त जब मेरा एल्बम रिलीज़ हुआ था। उसके 6-7 महीने के बाद जब मैं करबला मौजूद था तो एक नशिस्त वहाँ पे ज़ायरीन के साथ हुई, तो वहाँ में इन्हें ये बैठ के लाइव कलाम मैंने पढ़ा और मुश्किल से 4-4.25 मिनट का ये क्लिप था और पूरी दुनिया में वायरल हो गया फिर वो। क्या बात, तो बस उसी कलाम से मैं चंद अशार पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। जिसने दरे बतूल पे सजदा नहीं किया, भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने दरे बतूल पे सजदा नहीं किया, हाँ खालिक ने उसका सर कभी, भाई अच्छा है, वाह 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 वाह। खालिक ने उसका सर कभी ऊंचा नहीं किया, भाई वाह 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 वाह। जिसने दरे बतूल पे सजदा नहीं किया, भाई क्या बात है, क्या बात है, वाह। खाता रहेगा ठोकरें अब जिंदगी तमाम, अब जिंदगी तमाम, खाता रहेगा ठोकरें अब जिंदगी तमाम, अब जिंदगी तमाम। तूने अली को छोड़ के, वाह 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 वाह। तूने अली को छोड़ के अच्छा नहीं किया, भाई सुभान अल्लाह। जिसने दरे बतूल पे सजदा नहीं किया। शेर सुनिए, हुजूर बता रहे, क्या खास बात है, भाई आपकी क्या जानिब से बात। पेश करता हूँ आता हूँ, हमतन और गोश। जितने भी हजरात ये देख रहे हैं कलाम भाई सुन रहे सुभान हैं, अल्लाह, इन सब की जानिब से पेश करता हूँ। कीमत बढ़ा चढ़ा के लगाई गई मगर, लगाई गई मगर, कीमत भाई बहुत बढ़ा अच्छा है, चढ़ा बहुत अच्छा के है। लगाई गई मगर, हाय, हाय। लगाई क्या गई अच्छा है, मगर, वाह 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 वाह। हमने अली के इश्क का, भाई वाह 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 वाह, भाई वाह 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 वाह। हमने अली के इश्क का सौदा नहीं किया, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जिसने दरे बतूल पे सजदा नहीं किया। बता रहे, खास पेश करता हूँ। अता हमतन गोश, हमतन। जिसने दरे बतूल पे सजदा नहीं किया, क्या बात। आलम ये है कि भाग रही है सिपाही शाम, रही है सिपाही शाम, आलम ये है कि भाग रही है सिपाही शाम, रही है सिपाही शाम। अब्बास ने अभी कोई, भाई क्या बात है, क्या बात है। अब्बास ने अभी कोई हमला नहीं किया, वाह, वाह, जिसने वाह, वाह। दरे बतूल पे सजदा नहीं किया, पूरी तरह मिटा दिया ज़ामे यजीदियत, ज़ामे यजीदियत, पूरी तरह मिटा दिया ज़ामे यजीदियत, ज़ामे यजीदियत। ज़ैनब ने कोई भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ज़ैनब ने कोई काम अधूरा नहीं किया, क्या बात है। जिसने दरे बतूल पे सजदा नहीं किया। अरे क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेहतरीन अल्फाज और बेहतरीन अदायगी और बेहतरीन अंदाज से आपकी विलाई समातों की नज़र कलाम विला फरमा रहे थे हमारे हरदिल अज़ीज़ नोहा खां मनकबत खां जनाब रिज़वान अली ज़ैदी भाई, जिन्हें ये भी याद नहीं है कि वो करबला मुअल्ला की ज़ियारत के मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के शरफ़ से कितनी बार जो है वो मुशर्रफ हो चुके हैं। रिज़वान में करबला मुअल्ला के अलावा कितने मुल्कों में आपने अज़ा के और विला के चराग जलाने में जो आप मसरूफ़ अमल रहे? जी, ये बड़ा एक
سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ کہاں کہاں آپ پڑھ چکے ہیں. بہرحال میں بتاتا ہوں کہ میں کہاں کہاں جا چکا ہوں. اس سے پہلے اپنے ایک دل کی بات کر رہا ہوں, اور اس بسم میں اللہ. کوئی بھی اطہر بھائی آپ یقین جانیے کہ آج کی شب کا میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے لیے کربلا معلیٰ کی سرزمین سے زیادہ کوئی سرزمین مجھے پیاری بھائی نہیں کیا ہے. اچھا ہے, ذکر محمد والے محمد کا جیتے صدقہ رہیں ہے آپ, کہ میں جیتے رہیں. کربلا جتنی مرتبہ جا چکا ہوں. میری کوشش, میری فرسٹ پیورٹی ہمیشہ کربلا معلیٰ کی ہی ہمیشہ رہی ہے. میں کربلا کی طرف سفر کروں. اس کے علاوہ کیونکہ اکثر مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہماری طرف آئیے اور ہمارے شہر آئیے, ہمارے ملک آئیے. بالکل. تو میں ان کو اکثر یہ بات کہتا ہوں, میرے لیے امریکہ, کینیڈا, افریقہ اور دیگر ممالک میرے لیے کربلا معلیٰ ہی ہے. کیا بات ہے, کیونکہ دنیا بھر سے زائرین کربلا معلیٰ آتے بھائی ہیں, واہ واہ واہ, وہاں پہ سب سے ملاقات بھی سب جاتی سے ہے. ملاقات ہوتی ہے. میں سارے ملک ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے سارے گھوم ملک لیتا ایک ہوں ہی بھائی, جگہ اکٹھا سبحان کر اللہ, لیتا واہ ہوں واہ, اور میں کیا وہاں اچھی پہ بات ہے, کلام ان کو سنا دیتا ہوں. کیا بہرحال اچھی بات مولا بہرحال جہاں پہ بھی ڈیوٹی لکھتے ہیں وہاں پہ بہرحال حاضری تو ہوتی ہے. پچھلے سال میں افریقہ میں تھا, شعبان کے شروع ایام میں. جی. 2019 میں افریقہ پڑھ کر آ چکا ہوں, 2 مرتبہ افریقہ میں گیا ہوں پڑھنے کے لیے. اس کے علاوہ پاکستان کے بہت سارے شہروں میں مسلسل میں پڑھتا رہتا ہوں. بالکل. مگر یہ کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ شعبان میں بھی افریقہ انشاءاللہ حاضری رہے گی انشاءاللہ. کیا بات ہے, سرپرائز ہے افریقہ کی عوام کے لیے کہ جناب رضوان علی زیدی پاکستان کی سرزمین سے افریقہ کے اندر ایک مرتبہ پھر گلہائے عقیدت کے پھول نچاور کرنے افریقہ شعبان آنے والے ہیں. اور فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ مقامات مقدسہ کی ہے, کربلا معلیٰ کی, شام کی, ایران کے مقامات مقدسہ کی فرسٹ پرائرٹی ہے. ایک ایسے ثنا گزار ہمارے درمیان یہاں تشریف فرمائے کہ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ سمے میں ہی رک جائے, یہ وقت کی رفتار جو ہے وہ کم سے کم ہوتی رہے اور ہم اسے اسی انداز کے اندر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. لیکن ہمارے آج کے پروگرام کا چونکہ وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن جانے سے پہلے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو ایک اور عیدی دیں, ایک اور تحفہ پیش کریں, کیونکہ ہم نے ابھی دامن وقت پہ تھوڑی سی گنجائش بچا کے رکھی ہے تاکہ آپ کی بیدار سماعتوں میں رضوان علی زیدی صاحب اپنی پسند کا کوئی اور خوبصورت سا کلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک مطلب اور 2-3 شعر ابھی ہندوستان کے ایک معروف شاعر جناب محمد علی وفا صاحب کے مصرے میں پیش کیے دیتا ہوں کہ علی کو مہرباں ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے. سبحان اللہ. علی کو مہرباں ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے, ارے زمیں ہوں آسماں ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے. زمیں ہوں آسماں ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے, مسلمانوں ذرا سوچو بغیر الفت حیدر. ایک میسج دے رہا ہوں, مسلمانوں ذرا سوچو بغیر الفت حیدر, ارے نمازیں رائے گاہ جانے میں کتنی دیر لگتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نمازیں رائے گاہ جانے میں کتنی دیر لگتی ہے. یقین تھا اس لیے آیا درے شبیر پر راہب, یقین تھا اس لیے آیا درے شبیر پر راہب, نہیں کو پھر سے ہاں ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں کو پھر سے ہاں ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے, نہیں کو پھر سے ہاں ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے. آئیے سامعین محترم, پروگرام کا یہ جو وقت بچا ہے یہ ہم رضوان زیدی بھائی کی خوبصورت آواز میں کوئی اور خوبصورت سا کلام آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. جی رضوان بھائی. جی اطہر بھائی, میں پیش کرتا ہوں سرزمین ہندوستان سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے وہاں سے بھی مختلف شعراء سے میں نے آپ نے شہر کراچی کے بہت ہی سلیکٹڈ شعراء اعظام کو پڑھا, اور بالخصوص ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب ایک باروب و ادب اور ایک بہترین عزادار, یعنی میں یہ کہوں کہ علمی ادبی اور مذہبی گھرانے کے چشم و چراغ عزادار ہیں. اس کے علاوہ ہندوستان کی کن کن شعراء اعظام سے آپ رابطے میں رہتے ہیں یا وہ آپ سے رابطے میں رہتے ہیں, یا مل جل کے ہی کام ہوتا ہے, اور کن کن شعراء اعظام کے آپ نے کلام پیش کیے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت کلام. جی. ابتدائی مراحل میں ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا پاکستان سے علامہ ڈاکٹر ماجد عابدی صاحب اور دیگر شعراء کے ساتھ ساتھ میں رہا. اسی طرح سے ہندوستان سے جناب بلال کاظمی صاحب, کیا بات ہے, جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے, ہاں. ان سے میری ملاقات بھی جو ہے نا وہ ہر سال انشاءاللہ وہیں پہ میری ان سے ملاقات رہتی ہے میری وہاں پہ. کیا بات. تو بلال صاحب کے ساتھ میں موجود رہا, ان کے ساتھ میں نے بہت سارے کلام لکھوائے بھی, پڑھے بھی ان کے کلام میں نے, اور دیگر شعراء فخری ملٹی صاحب کو میں نے پڑھا, ظفر اعظمی صاحب کو میں نے پڑھا ہے, سجاد نظر صاحب کا میں نے کلام پڑھا, اور دیگر شعراء نوجوان شعراء جو اس وقت وہاں پہ ہندوستان میں موجود ہیں میں نے ان کے کلام بھی میں نے پڑھے. پروفیسر این حسن صاحب کا میں نے پڑھا, ایک اچھا میں نے کلام میں نے ماضی میں نے پڑھا کلام. تو بس میں اس وقت اپنے سننے والوں کو جناب بلال کاظمی صاحب کا ایک
कलाम सुनाता हूँ और मेरा बड़ा पसंदीदा कलाम है। सामने मतलब हम सुनने जा रहे हैं बिलाल काज़मी साहब का एक खूबसूरत कलाम, हिंदुस्तान के एक बहुत ही बेहतरीन कलमकार जो कहते हैं कि गमे हुसैन में जो अश्कबार होता है, सुभान अल्लाह, किसी भी मुल्क का हो उससे प्यार होता है, सुभान अल्लाह, किसी भी मुल्क का हो उससे प्यार होता है। कहा हो आके रिकाबों को चूम लो यूसुफ आहा, के राहवार पे अकबर सवार होता है। आइए सुभान जनाब अल्लाह, मौलाना सुभान बिलाल अल्लाह। काज़मी साहब का कलाम अपने बहुत ही खूबसूरत लबोलहन में सुनाने जा रहे हैं हमारे आज के मेहमान जो इस वक्त नूरे हयात की स्क्रीन पर जलवा अफरोज़ हैं, जनाब रिजवान सदी। मैं पेश करता हूँ हुजूर बतौर ख़ास अपने सुनने वालों के लिए। बिस्मिल्लाह। मुफ्ती में वफा का, आहा, मुफ्ती में वफा का कोई जज्बा नहीं होगा, भाई वाह, मुफ्ती में जफा का कोई जज्बा नहीं होगा, मुफ्ती में वफा का वफा का कोई जज्बा नहीं नहीं होगा, आहा, जो शह का नहीं है वो किसी भाई क्या का अच्छा है, नहीं होगा, भाई क्या अच्छा है, वाह 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 वाह, जो शह का नहीं है वो वो किसी का नहीं होगा। भाई वाह वाह, आने दो तराई पे जरा शेर अली को, अली मौला, आने अली दो मौला। तराई पे जरा शेर अली को, लश्कर तो बहुत दूर परिंदा भाई नहीं क्या बात होगा, है, क्या बात है, वाह 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 वाह, जो शह का नहीं है वो किसी का नहीं होगा। अतर भाई शेर सुनिए क्या बता रहे बात खास है, अपने वाह, सुनने वालों वाह, के लिए वाह, पेश वाह। करता हूँ। आता हुआ यूसुफ जो अभी इनके ख्यालों में बसे हैं, आहा। यूसुफ जो अभी इनके ख्यालों में बसे हैं, आहा। हूरों ने भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हूरों ने अभी जॉन को देखा नहीं नहीं होगा, भाई वाह 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 वाह, जो शह का नहीं है वो किसी का नहीं होगा। हुजूर पेश करता हूँ बतौर खास। क्या बात, किस्मत का गिला, किस्मत का गिला शाम और सहर छेड़ने वाले, किस्मत का गिला शाम और सहर छेड़ने वाले, तूने दरे अब्बास से मांगा नहीं होगा, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, जो शह का नहीं है तूने दरे अब्बास वो से किसी मांगा का नहीं होगा। नहीं होगा। हुजूर क्या बात अपना है, पसंदीदा शेर पेश करता हूँ अता बतौर हुआ, खास। मतलब अता भाई सुनिए बतौर खास। अंसार की फहरिस्त रसूलों की तरह है, बहुत अच्छा, अंसार बहुत अच्छा की है। फहरिस्त रसूलों की तरह है, आहा। हुर आ गए अब कोई इजाफा नहीं भाई वाह होगा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, जो शह का नहीं है हुर वो आ गए, किसी अब कोई का इजाफा नहीं नहीं होगा। भाई वाह वाह, आखिरी दूर पेश करता हूँ, आखिरी अता शेर। अता मोहम्मदन को आएगा भी शाम की जानिब सरे अब्बास, आएगा भी शाम की जानिब सरे अब्बास, इस खौफ से शामी कोई सोया नहीं होगा, जो शह का नहीं है वो किसी का नहीं होगा। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने मोहतरम आप जनाब रिजवान ज़ैदी साहब से कलाम सुन रहे थे जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब का, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में आपकी विलाई समातों की नज़र फरमा रहे थे। हमारे आज के प्रोग्राम नूर हयात का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन जाने से पहले मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो जलवा अफरोज़ रहे और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे हैदर टीवी कनाडा के कराची स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपकी महराब समात में अज़ान सुखन पेश किया, हम इंतहाई ममनून मुतशक्किर हैं अपनी हैदर टीवी की पूरी टीम की जानिब से, बिलखुसूस हमारे प्रोड्यूसर जनाब अकील हैदर रज़ी भाई जो अपनी खिदमात कनाडा में सर अंजाम दे रहे हैं। हम भाई रिजवान भाई आपके तहे दिल से ममनून हैं, मुतशक्किर हैं और हसनैन करीमैन शरीफैन इमामैन की मादर गिरामी में दुआ गो हैं कि शहज़ादी आलम आपकी पर अपनी अताओं का सिलसिला इसी तरह जारी रखे, आपके खानवादे की हिफाजत फरमाए और वो मोमिन जो इस वक्त ईद की खुशियाँ मना रहे थे, जो
جو کھلکھلا رہے تھے، جو چہچہا رہے تھے، جو مسکرا رہے تھے، پروردگار آپ کے ان چہروں پر آج کے دن کے صدقے میں یہ مسکراہٹ، یہ چہچہاہٹ جو ہے وہ قائم و دائم رکھ کے جو حیدر ٹی وی اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو بعد میں دیکھیں گے، مالک آپ تمام عزاداروں کی خیر فرمائے۔ میزبان اطہر جعفری کو اپنے معزز مہمان جناب رضوان علی زیدی کے ہمراہ اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، حیدر ٹی وی کو دیکھتے رہیں، شیئر کرتے رہیں تاکہ اس سے بہتر انداز پروگرام لا سکیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ خدا حافظ و ناصر۔